حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور مسیحی تمام اپنا نبی مانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے ہی بیٹے ہیں۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں 170 سے زائد بار اور قرآن میں نام کے ساتھ 10 صورتوں میں 16 بار آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرا یعنی عبداللہ اور ایل یعنی اللہ 2 لفظوں سے مرکب ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاقی خاندان جو ان کی نسل سے ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر تھے اور قرآنیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے اور انہوں نے برسوں اس خدمت کو انجام دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اسی لیے وہی قابل مراجعت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قرآن مجید میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں آپس میں خاص بھائی تھے اور یہودیوں کی نسبت بھی کنعان سے ملتی ہے، اور کئی ایسے نبی ہیں جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب مشترکہ پیغمبر مانتے ہیں۔ یعنی مسلمان تو تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودیوں کو اہل کتاب شمار کیا جاتا ہے اور وہ اپنے مذہب کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی زیادہ عظیم اور باوقار ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت ان کو ابو الانبیاء مانتے ہیں، اور علماء کے عام تخمینے کے مطابق پوری دنیا میں من جانب اللہ مبعوث ہونے والے انبیاء کرام میں سے آدھے سے زیادہ انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت شمویل، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہودیوں اور فلسطینیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر کے بارے میں بھی انتہائی تنازع چلتا رہتا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں داخل ہونے کی انتہائی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ تمام لوگ فوجیوں کی مدد سے کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھودا ہے یا کھودنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ایسا کیا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام راحیل تھا، وہ ان سے انتہائی محبت کرتے تھے اور ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس ہبرون آ گئے تھے۔ ان کا بڑا بھائی عیسو بھی وہیں آ گیا اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسحاق کی قبریں اسی شہر میں ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی انہیں ہبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں اپنے بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، اور پھر اپنی چہیتی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل، ان کی وفات سے انتہائی صدمہ پہنچا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 10ویں بیٹے نے اپنے سوتیلے بھائیوں یعنی کہ یوسف اور بنیامین کو بہت ستایا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بیٹوں یعنی حضرت یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ پیار تھا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر باقی 10 بیٹے انتہائی ناراض رہتے، اور انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر گئے تو ان کے ساتھ ان کے کنبے کے 93 افراد تھے، اور بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قبضہ عیسائیت کی غلامی سے چھڑوا کر یروشلم واپس لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے،
اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی اور وہ 24 سال تک اپنے بیٹے کے پاس مصر میں ہی مقیم رہے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت کو اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ اسحاق کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین کی طرف پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اسی لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے، اور قرآن کے مطابق معراج کی شب ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، اور یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جن کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز ہے، اور جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پہ قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطین کو مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، اور افسوس کے ساتھ اس سرزمین کا آج تک کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا ہے، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور اس نصیحت کا ذکر رد و بدل کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ انہیں ان کی سرزمین پر والد کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی جلیل القدر اور انتہائی صبر و استقامت والے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو انہیں نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال و عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال تک مصر پر حکومت کی، اور آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی، اور انہیں دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیا گیا۔ حضرت ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو انہیں بذریعہ وحی یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس انہیں دفن کیا جائے۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ایک قبر کو دریافت کیا جو کہ ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی، اور اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین یعنی کنان میں لے گئے اور حضرت اسحاق کو یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہیں اس خطے میں دفن کیا گیا جو آپ کے باپ یعقوب نے خریدا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالہ کے فرائن مصر پر مسلط ہو گئے اور بنی اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف پر قائم رہی۔ افسوس کے ساتھ ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی اذیتیں بھی دی گئیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی، اور اس واقعے کے بعد سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو فلسطین میں ہی موجود سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی درست اندازہ نہیں، لیکن یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان یہ بھی ایک وجہ تنازع ہے، کیونکہ یہودی انبیاء کرام کی تمام قبروں پر اپنی عبادات کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھودا ہے، اور جبکہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کی قبروں کی درست شناختی ناممکن ہے۔ فلسطین میں واقع ایک مقبرہ جسے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقبرہ کہا جاتا ہے، اس مقبرے میں چند یہودیوں نے جب داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علاقہ اسرائیل کے مغربی کنارہ یعنی شہر نابلس ہے۔ مذکورہ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تو مشتعل ہجوم نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد فلسطینی اتھارٹی کی پولیس کو انہیں بچا کر نکالنا پڑا۔
اور فلسطینیوں کے پتھراؤ سے صرف ایک اسرائیلی انتہائی معمولی زخمی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مبینہ مقبرہ فلسطین اتھارٹی کے زیر کنٹرول علاقے میں واقع ہے، جو اسرائیل شہریوں کی حد سے دور ہے۔ اسرائیل باقاعدگی سے فوج کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مقبرے میں داخل ہونے کی انتہائی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر رات کے وقت اپنی عبادات کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مقبرہ آج بھی اسرائیلی فوج کے حوالے ہے۔